آج کل جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کدو یہ بتاؤ، کدو پوری بات کر دے دیا کرو، آپ لوگوں بھی پرابلم ہے، بیچ کے اندر بات کو چک لیتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کدو کو بھی سستا ہونا چاہیے۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا آئیڈیا ہے ایک جینیس کے طور پہ کہ کدو کب سستے ہوں گے؟ الیکشن کے بعد کدو سستے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کو سر اگر آپ ترکاریوں کو بھول جائیں، آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ ہر دفعہ وکیل صفائی بن جاتے ہیں۔ ہو بالکل، آج کل بھی ہم صفائی کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، لان کی صفائی کر رہے ہیں، دفتر میں میزوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی لازم ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے سر، وکالت ایک معتبر پیشہ ہے۔ واہ، اب میں جواب ایک سوال کر رہا ہوں، تم بتاؤ، اور سنبھال کے سننا یہ سوال بہت وسطی سوال ہے، تمہیں مٹر کیسے لگتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ میری جان، مٹر کو میکلڈ روڈ تو نہیں کہوں گا نا، میں مٹر کو بٹر ہی کہوں گا۔ مٹر کیسے لگتے ہیں یہ جو مٹر؟ مگر میں نے کہا تھا کہ وکالت ایک معتبر پیشہ ہے۔ ہاں، مٹر آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ اچھے۔ ہاں، ویری گڈ۔ اگر تمہیں مٹر اچھے لگتے ہیں تو پھر مٹر پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مٹر پہ بات چیت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بتاؤ اس کے فوائد بتاؤ اور اس کے نقصانات بتاؤ۔ تم ایک جینیس ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مٹر کیوں کھائے جاتے ہیں، مٹر کی وجہ کیا ہے، اور مٹر کیسے لگتے ہیں۔ سر میں نے آپ کو ترکاریوں پر بات کرنے کے لیے نہیں بلایا دیکھو، ہے۔ ترکاری ذرائع کے مطابق، ترکاری ذرا کے مطابق اور میرا مطلب ہے زبان نہ پکڑو، سرکاری ذرائع کے مطابق آپ ترکاریوں کے اوپر کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو پنڈی ہوتی ہے، اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لیڈی فنگر۔ یہ لکھو کہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکاری جو پنڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انگلش میں لیڈی فنگر۔ اب دیکھو، لیڈی فنگر جو ہے ایک زمانے میں فنگر کے برابر ہوتی تھی، اب لیڈی فنگر جو ہے لیڈی فٹ کے برابر اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے، یہ جاستی ہے، یہ جو ہے یہ غلط بات ہے۔ ایک بات کہوں، چپ سی لگ گئی ہے تم کو، آپ کی طرح کا وکیل میں نے پہلے کبھی اور نہیں میں دیکھا۔ نے خود نہیں دیکھا۔ تم ساری باتوں کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ، میں بہت وسیع سوال تم سے کر رہا ہوں، تم یو پی کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں۔ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کریلا گوشت کیسے پکاتے ہو؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے یہاں بتاؤ، ایسا ایک دفعہ میں نے کھایا تھا ایک یو پی گراج میں، بہت مزے کا تھا۔ کیسے بناتے ہو، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو، آپ مجھ سے آپ بھی نہیں سمجھ رہے یہ ترکاری کی افادیت کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ اوے، ترکاری اگر نہ کھاؤ تو ختم ہو جاؤ گے، ترکاری ضروری ہے۔ ہم لوگ گوشت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں آپ۔ ہائی پہ یاد آیا، میں بھی زبان پکڑوں گا۔ یہ دیکھو، یہ جو ہائی ٹی سرو کی جاتی ہے، اس کے اندر جو سموسے دیے جاتے ہیں، یہ سموسے اندر سے خالی کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں لگتا ہے دور سے دیکھنے میں ہوا بھری ہوئی ہے، یار وہ سموسے ہیں، کوئی گاڑی کا ٹائر نہیں ہے جو اس کو ہوا بھر دی ہے اس کے اندر نہ مجھے گوشت ملتا ہے، نہ اس کے اندر آلو ہوتا ہے۔ یہ اس پہ ریسرچ کی جائے، یہ قوم کو کب تک یہ بتایا اس طرح سے کیا جائے گا قوم کے ساتھ کہ سموسے ہیں اور اندر سے خالی ہے۔ میں کیا آپ سے کیا بات کروں؟ یہی بڑی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی کافر کبھی شعر بھی آپ غلط پڑھتے ہیں۔ ایسی تو نہ تھی چشمے پلیز خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ لگتا ہے تم متاثر ہوئے ہو میری گائکی سے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک کرنے کی، میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے بلایا تھا۔ اور غلط بات مت کرو، وکیل اور حیثیت دو مختلف شعبے ہیں، ان کو آپس میں نہ بلاؤ۔ انصاف دلانے والوں کی حیثیت ہمیشہ برقرار رہے گی یہاں۔ کیا گانا برقرار پہ یاد آیا،
برقرار لوٹنے والے برقرار کو ترسے برقرار لوٹنے والے. کیسا ہے؟ برقرار نہیں ہے. اور بر تھا گانے کی ریکارڈنگ میں برقرار لوٹنے والے تم. اور برقرار کو ترسے یہ ہے. مجھے پتا ہے یہ فلم 7 لاکھ کا گانا ہے. سبیہ سنتوش کی فلم تھی. آپ نے دیکھی؟ تم نے دیکھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو دیکھی. میں 2.25 لاکھ دیکھی اور 2.25 لاکھ دیکھنے کے بعد میرے پیٹ میں ہوا درد اور میں ہال سے باہر چلا گیا. باقی تم نے سب دیکھی؟ میں آپ کو نہیں سمجھا. میں خود نہیں سمجھا. تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو سمجھے گا کون یہاں درد بھرے او میرے دل کی زبان وہ جائے تو جائے کہاں. او یار اخیر کر دیے انور محمود نے یہ گانا گا کے. انور محمود نہیں، طلعت محمود. او وہ انور محمود ہے. کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ او وہ انور ہے. گھر میں ان کو پیار سے انو کہتے تھے. ان کا نام ہے انور محمود. ٹیکسی ڈرائیور کا گانا ہے. طلعت محمود نے گایا. یہ گفتگو جاری ہے. جی آپ جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے کے دوران تو آپ نے اپنے پیشے پہ بہت بات کی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ اوے ایک بات بتاؤ. جی. پاکستان کو بنے ہوئے کتنے برس گزر گئے؟ 60 سال. 60 سال کے اندر اگر تم ترقی کے اوپر نظر پاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت کسی کے پاس موبائل نہیں تھا انکلوڈنگ لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن. اب دیکھو سب کے پاس موبائل ہے. کتنی ترقی کی ہے ملک نے. آپ پھر دوسری باتیں کرنے لگے. اور یار تم مجھ سے بات کرو. یہ بتاؤ تمہیں ملک سے محبت ہے؟ مجھے ہے. مجھے بھی ہے. اور یہ محبت میں باہر رہ کے کرنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ پھل کب سستے ہو گئے؟ نہیں معلوم مجھے. اور تمہیں بتانا پڑے گا. میرا بچہ بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا. ایک دن تو مجھ سے کہنے لگا ابے تسی کی ہو مطلب آپ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا لومڑی کو 180 روپے کلو انگور کھٹے نظر آتے ہیں. آپ میری بات سنیں. آپ سب کے سن رہے ہیں. الیکشن میں 50 دن رہ گئے. الیکشن کے دوران وکلا کا رول کیا ہوگا؟ چکن رول بغیر پیاز کے. یہ بتاؤ یہ چکن رول کے اندر خواہ بخائی یہ لوگ جو ہے اتنی پیاز کیوں پا دیتے ہیں؟ جواب دو. چپ لگ گئی نا. ویسے منہ بن گیا ہے تمہارا. رول سے میری مراد کچھ اور تھی. او مراد پہ یاد آیا یار. وحید مراد کیا اداکار تھا. غضب کی اداکاری کرتا تھا. وہ گانے تو ایسے پکچرائز کراتا تھا. اس کا ایک گانا تم نے سنا ہوگا اکیلے نہ جانا اوے ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا پٹیں گے. پٹیں گے نہیں. تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. وہی یہی مقصد تھا میرا مقصد یہی تھا.